اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اس کرہ ارض کی وہ مخلوق ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ میں اشرف المخلوق ہوں، اور وہ یہ بات جانتی بھی ہے کہ کہ میں جو دوسری کوئی بھی مخلوق اس کرہ ارض پر رہتی ہے، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں نے کہ جنگلوں کو چھوڑا، پتھر کے دور کو چھوڑا، تو آج میں جو ہے نا محلوں میں رہ رہا ہوں، بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہ رہا ہوں، اور دوسری مخلوق آج بھی جنگلوں میں رہ رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے انسان خود کو سمجھتا ہے کہ میں نے کہ اس کرہ ارض کو اپنی سوچ سے، اپنی عقل سے تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ میں نے بڑی بڑی انڈسٹریاں بنا لی ہیں، میں نے کئی ذائقوں کے کھانے تخلیق کر لی ہیں، یا پھر یہ ہے کہ میں جہازوں پہ سفر کرتا ہوں، ٹرینوں پہ سفر کرتا ہوں، اور بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ یعنی کہ آج میں کمپیوٹر کے دور میں رہ رہا ہوں، کمپیوٹر کا استعمال کرتا ہوں۔ یہ تقریباً ہر انسان کی یہی کہ سوچ بھی ہے، اور یہ انسان سمجھتا بھی ہے۔ کب کسی سے بھی سوال کر لیں، اس سے بھی پوچھ لیں، کسی سے بھی پوچھ لیں کہ آپ کہ دوسری مخلوق سے بہتر ہو، وہ یہی سمجھے گا اور سمجھتا بھی ہے، اور کہے گا کہ میں دوسری مخلوق سے بہتر ہوں اور افضل ہوں۔ حقیقت میں جو اشرف المخلوق ہے، وہ اس انسان کو جو یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسری مخلوق سے بہتر ہوں، کیونکہ میں نے بڑی ترقی کر لی ہے، اور بڑے بڑے میں نے مقام پائے ہیں، بڑی بڑی منزلوں کو میں نے سر کیا ہے۔ لیکن وہ کہ اکثریت جو انسان ہے، وہ یہ سمجھتے تو ضرور ہے کہ میں کہ اشرف المخلوق ہوں، لیکن وہ اپنے اندر جو صلاحیت ہے اس کو نہیں جانتے کہ کیا ہمارے اندر بھی وہ ایسی صلاحیتیں ہیں جو دوسرے انسان کام کر سکتے ہیں، کیا میں بھی کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی انسان سے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی کوئی تو مثال دیں کہ آپ کیسے اشرف المخلوق ہے، تو وہ پھر وہ بتائے گا کہ میں نے کہ انسانوں نے یہ کیا، انسانوں نے یہ کارنامہ انجام دیا، انسانوں نے کہ آج انسان چاند پر جا رہا ہے، یا پھر یہ ہے کہ انسانوں نے کہ پیدل سفر کرنے سے جہازوں میں سفر کر رہا ہے، آج پہلے پیدل سفر کرتا تھا۔ یعنی کہ کوئی نہ کوئی کارنامہ بتائے گا، کہ وہ بتائے گا کہ میں انسان نے یہ چیز تخلیق کی ہے، یا پھر یہ ہے کہ آج وہ انسان مثالیں ضرور دے گا کہ کوئی کیسا سائنسدان ہے، یا اس نے اندھیروں سے نکال کر ہمیں روشنی میں لے کے آیا ہے، یا کسی نے کوئی الیکٹریسٹی تخلیق کی ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ وہ مثالیں تو ضرور دے گا، لیکن وہ ان انسانوں کی دے گا جن کو جنہوں نے چیزیں تخلیق کی ہے، جنہوں نے کوئی چیزیں کہ ایجاد کی ہیں، یا کوئی کہ ایسے رائٹر ہوں گے، یا پھر ایسے انسان ہوں گے جنہوں نے اہم رول ادا کیا ہے اس کرہ ارض پر ترقی کے اندر۔ تو ان کی مثالیں ہمیں بہت سی مل جاتی ہیں، اور ایسے انسان بہت سے ایسی کہ ہم ایسے لوگ ہیں، ایسے انسان ہیں جو ہمیں ماضی کی بھی مثالیں دیتے ہیں، ایسے انسانوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے کارنامے کر کے چلے گئے۔ لیکن اگر کوئی انسان ان سے سوال کرے کہ یہ تو کہ اگر آپ بھی تو اشرف المخلوق ہیں، آپ کے اندر بھی وہ صلاحیتیں ہیں جو ان کے پاس تھی، جو خدا نے ان کو صلاحیتیں دی تھی، وہ تو آپ کے پاس بھی صلاحیتیں ہیں، تو آپ کوئی بڑا کارنامہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو وہ پھر کہیں گے کہ میں جو جتنے بھی سائنسدان گزرے ہیں یا تخلیق کار گزرے ہیں، وہ پیدائشی طور پر جینیس تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ چند جو لوگ ہیں وہ پیدائشی طور پر جینس پیدا خدا نے کر دی، اور باقی لوگوں کے ساتھ، باقی انسانوں کے ساتھ اس نے ناانصافی کی ہو؟ جیسے بہت سے اس نے خدا کی تو بہت سی مخلوق ہے نا، پرندے ہیں، جانور ہیں۔ کبھی کسی پرندے نے کہا ہے کسی دوسرے پرندے کو، جو کہ وہ جس کے پر ہے، کہ اس نے کہا کہ میں اڑ نہیں سکتا، یا میرے پر نہیں ہے، تو تم میرے لیے کھانا لے کے آؤ؟ میں بچوں کی بات نہیں کر رہا، چھوٹے بچوں کی، جو چاہے پرندے کے بچے ہوں، چاہے پھر وہ کسی اور کے بچے، لیکن یہ ہے کہ کبھی کسی پرندے دوسرے پرندے سے نہیں کہا کہ میں آج زخمی ہوں، یا میرے لیے کھانا لے کے آؤ۔ کبھی کسی ایسے جانور نے نہیں کہا، حالانکہ جانور کی مثالیں ہمارے سامنے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تھوڑے ٹائم کے بعد وہ پھر چلنے پھرنے لگ جاتا ہے۔ کبھی کسی جانور نے نہیں کہا کسی دوسرے جانور کو میرے لیے کھانا لے کے آؤ، میں نہیں چل سکتا، ابھی چھوٹا ہوں، یا میری ٹانگیں کام نہیں کرتی، یا میری آنکھیں کام نہیں کرتی۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہے، اس کو ہر انسان کی وہی صلاحیتیں ہیں، یا دوسرے انسان کے پاس صلاحیتیں ہوتی ہیں، تو انہی صلاحیتوں کے ساتھ وہ کہ دوسروں کو کہ یہ تو سمجھتا ہے کہ میں اشرف المخلوق ہوں، لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ میں بھی جینیس ہوں،
میرے پاس بھی صلاحیتیں ہیں، جو ان لوگوں کے پاس صلاحیتیں تھیں وہ میرے پاس بھی صلاحیتیں ہیں۔ حالانکہ آپ اگر مطالعہ کریں، جتنے بھی مطلب کہ جینیس لوگ گزرے ہیں، جتنے بھی مطلب یہ جو سائنسدان گزرے ہیں، تخلیق کار گزرے ہیں ماضی میں، جتنے بھی گزرے ہیں، جب نہ کوئی تعلیمی ادارہ تھا، نہ کوئی یونیورسٹیاں تھیں، تو وہ پھر یہ نہ ان کے پاس کوئی تعلیم تھی، تو پھر جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پیدائشی طور پر جینس تھے، اگر ان کے بارے میں ان کی کہانی پڑھی جائے، ان کا مطالعہ کی جائے، تو پھر کوئی بیماری میں مبتلا تھا، کسی کا ذہن کام نہیں کرتا تھا، کوئی مطلب کہ اتنا قابل نہیں تھا کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے، اسے اسکول سے نکال دیا گیا تھا، تو پھر وہ مطلب پیدائشی طور پر کیسے جینس ہو گئے جب ان کے پاس اتنا مطلب کہ ان کا ذہن کام نہیں کرتا تھا، وہ مطلب اسکول سے نکال دیے گئے، یا پھر یہ ہے کہ وہ مطلب کہ مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے، تو پھر وہ کیسے جینس پیدا ہو گئے؟ حالانکہ تو انسان جو ہے، وہ ہر انسان ہی مطلب ایسا ہے جس کے مطلب کہ جس کو مطلب صلاحیتیں دے کر پیدا کیا گیا ہے۔ ہر انسان کے پاس وہی صلاحیتیں ہیں جو مطلب کوئی بھی انسان ہو، کسی معاشرے کا ہو، کسی بھی خطے کا ہو، ہر انسان کے پاس وہی خدا نے صلاحیتیں دی ہیں، دوسروں کو دی ہیں، جو کسی مطلب تخلیق کار کے پاس صلاحیتیں تھیں، یا کسی سائنسدان کے پاس صلاحیتیں تھیں، کیونکہ انہی صلاحیتوں کے ساتھ تو ہر انسان پیدا ہوا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب کہ کوئی ایکسٹرا صلاحیتیں تھیں ان کے پاس تو عام آدمی کے پاس ایکسٹرا صلاحیتیں نہیں ہیں، تو پھر وہ سائنسدان بن گئے یا تخلیق کار بن گئے، ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ ہم جو مطلب کہ وہ لوگ تھے جو مطلب کہ جنہوں نے اپنی سوچ کو، اپنے ذہن کو مطلب کہ ان کا موازنہ کیا، ان کا مشاہدہ کیا، اور انہوں نے یہ اپنی شعوری حالت میں، شعوری عمر میں پہنچ کر یہ سوچا، یہ محسوس کیا کہ ہمارے پاس ہمارے خدا نے کون سی ہمیں صلاحیتیں دی ہے، جن صلاحیتوں کا ہم استعمال کر کے کچھ بڑا کام کر سکتے ہیں، اپنے ذہن کو استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ظاہر ہے جس انسان کو اپنے ذہن کو استعمال کرنا آ گیا، پھر وہ بہترین کام بھی کر سکتا ہے، کوئی بہتری کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنی شعوری کی حالت میں، ظاہر ہے سب سے پہلے جو انسان کو مطلب یہ شعور ضرور ہونا چاہیے کہ اس کے پاس کون سی ایسی صلاحیتیں ہیں جس سے یہ ہے کہ وہ مطلب کوئی ایسا بڑا کام کر سکتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اپنے ذہن کو استعمال کر سکتا ہے۔ جب تک وہ شعوری حالت نہیں ہوگی تو آپ کبھی بھی مطلب اپنے ذہن کو استعمال نہیں کر سکیں، نہ آپ کو یہ پتہ چل سکے گا کہ میں مطلب میرے پاس میرے خدا نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں، کیونکہ انہوں نے مشاہدہ کیا ہے، تو پھر وہ آگے اپنے ذہن کو لے کے چلے ہیں، انہوں نے اب دیکھا کہ ہمارا مائنڈ کیسے کام کرتا ہے، ہم کہاں تک سوچ سکتے ہیں، ہم کہاں تک مطلب کوئی بڑا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسی بات نہیں ہے کہ خدا نے آپ کو اشرف المخلوق بنا دیا ہے تو آپ کو صلاحیتیں نہیں دی، کیونکہ اسی وجہ سے تو مطلب انسان نے ڈسکور کیا ہے، اس کے پاس صلاحیتیں تھی تو اس نے اس دنیا کا، اس قرآن کا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ انسان کو اتنا شعور ضرور ہونا چاہیے جو اس کو اپنے مائنڈ کو کیسے استعمال کرے، اپنی سوچ کو کیسے استعمال کرے، وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس نے مطلب کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے مطلب یہ کوئی آپ کو کوئی نالج نہیں دے سکتا، یا یہ ہے کہ یہ آپ کو کوئی کسی کتاب کا مطالعہ کریں، بہت سی ایسی کتابیں آپ کو مل جائیں گی، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا کانشیس مائنڈ ایسے کام کرتا ہے، یا آپ کا مائنڈ ایسے کرتا ہے، وہ مطلب کہ ایک نالج دے رہے ہیں آپ کو، لیکن استعمال تو آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ اپنے یہ بڑی آسان سی بات ہے کہ مطلب کہ آپ کے پاس ذہن ہے، آپ ہر جگہ، آپ نے اپنے ذہن کو ہر جگہ استعمال کیا ہے، جب آپ کے پاس مطلب کہ آپ کے پاس وہ سہولیات نہیں تھیں، جب مطلب کہ اس دنیا میں اندر، لیکن انسانوں نے سروائیو کرنا شروع کیا، انسانوں نے مطلب کہ جستجو ان کے اندر طلب بڑھی، ظاہر ہے گرمی سردی کا احساس تھا، جب گرمی سردی کے احساس میں وہ مطلب ان کو سردی لگی تو انہوں نے، ظاہر ہے ان کے اندر وہ یہ طلب تو ہوگی کہ میں نے مطلب سردی سے بچنا ہے، تو یہاں پہ ان کے ذہن نے کام کیا ہے نا کہ کہاں جائیں، کسی غار میں جائیں یا کہاں پہ جائیں، یا کسی جانور کی کھال اتار کر اس کو پکڑ کر کھال اتار کر پہن لیں، کوئی ذریعہ انہوں نے مطلب سوچا ہوگا، کوئی ذریعہ بنا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے شعور کو، اپنی ذہن کو استعمال کیا، اور ذہن جب استعمال کرتے ہیں لوگ تو وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں، وہی تخلیقار مطلب بنتے ہیں، وہی سائنسدان بنتے ہیں، وہی کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی پیدائشی طور پر جینس پیدا ہو گیا ہے تو مطلب باقی لوگ جو عام لوگ ہیں وہ مطلب جینس پیدا نہیں ہوئے، حالانکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر انسان ہی جینس ہے، جو انسان اشرف المخلوق ہے وہی جینس ہے، کیونکہ اشرف المخلوق ہے ہی وہ جو مطلب کہ جینس ہے، جس کے اندر صلاحیتیں ہیں، جس کے اندر مطلب کہ کچھ کرنے کی جو ہے نا وہ ایبلٹی ہے، قابلیت ہے۔ خدا ایسے پیدا نہیں کرتا کہ اس نے مطلب کہ کوئی ایسی، آج کل تو جینیٹک بیماریاں ہیں، کوئی چند لوگوں کے اندر 2-4 کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن ہر انسان جو ہے نا وہ قابل ہے، صلاحیت ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے، وہ جینس ہے، ہر انسان جینس ہے۔ تو
تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں، ہم کوشش کریں تو ہم بھی کچھ بڑا کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرا آج کا پیغام تھا۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور میری دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔